میرے عزیزو، ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر، گوہر شاہی فتنہ۔ گوہر شاہی، لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی نفس کی باتیں، کبھی نماز کی باتیں، کبھی معرفت کی، کبھی طریقت کی۔ بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔ اے میرے عزیزو، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی، تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے۔ یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام خداؤں کو بھی پالنے والا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سے خداؤں کو پالنے والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے۔ یہ لفظ ہے، میں نے سنا ہے، کھلی ہوئی، یہ کھلا ہوا ارتداد ہے، ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں، اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ مل گیا۔ بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے۔ اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، گوہر شاہی کلمہ چلے گا، اس کے پیر کا کلمہ چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ گوہر شاہی جو ایک فرقہ ہے، ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے، اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان الریاض کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا۔ ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، کفر کی موت مر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے 90 باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، لوگوں کو کا دل موہ لیتی ہیں باتیں، انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے، انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے، تو لوگوں کو نیا پن اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب الارباب ہے، یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے، معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا میں سب کو الرٹ کرنا چاہوں گا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں بہت دور دور جا کر کے دیکھا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں صرف انٹرنیٹ کو دیکھ کر کے لوگ اس کے مرید ہو گئے، اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ کسی وقت انشاءاللہ العزیز میں پورا آپریشن کروں گا اس کا، اس لیے کہ میں بہکتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ بہرحال آج سورہ انبیاء کی ہم نے تلاوت کی، مختصراً میں عرض کروں، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر یہاں پر ہے۔ وہ جو آپ کے بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ آپ تنہا اپنی آبادی میں تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی سب کے سب وہاں پر بتوں کی پرستش والے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ سورج کے پوجا والے تھے۔ ان سارے مشرکین کے بیچ میں تنہا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور لوگوں کو بلاتے بھی تھے کہ اس دین کی طرف آؤ۔ سگے چچا کو بلایا، آزر جو مشرک رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر وہ نہیں آتے۔ بتوں کا تو ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اتنے بڑے وہاں پر تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے جن کے پاس منتیں مانگی جاتی، اعتکاف کرتے، نظر و نیاز کرتے، اس زمانے کے جیسے طریقے تھے ان کے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ پورے کے پورے گاؤں کے باہر میلے میں گئے تھے اور گاؤں میں کوئی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے آئے یہ جھوٹے خداؤں کے پاس، کلاڑی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو مارتے اور گراتے چلے گئے، سب کو توڑتے چلے گئے، اور ان سے کہتے بھی تھے
کہ میں مار رہا ہوں بچا لو اپنے آپ کو. کون بچا تھا؟ وہ اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتے. پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو زمین بوس کر کے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دیا. جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں کلاڑی لٹکایا اور واپس چلے آئے. شام کو جب لوگ آئے گاؤں والے, اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے. یہ سب ایسی درگت کس نے بنائی ان کی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا. سب کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسے. پھر سب آپس میں بات کرنے لگے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان رہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی نے کیا ہوگا, وہ اکیلا نہیں آیا تھا ہمارے ساتھ. تو لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو. بادشاہ وقت کے سامنے بلایا گیا اور پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم. اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے؟ یہ سب ایسی درگت ان کی تو نے بنائی, سب ٹکڑے ٹکڑے نیچے گرے ہوئے ہیں. قال بل فعلہ کبیرہم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, ان کے بڑے نے کیا ہے, ان کے ساتھ ان کے بڑے نے کیا ہے. بڑا بہت موجود تھا نا, بڑا جس کی کلاڑی گلے میں لٹک رہی تھی. تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ایک بڑے نے چھوٹوں کو سب کو کیسے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ذو معنی بات کی تھی, یعنی جس کو دو معنی والی بات کہا جاتا ہے. وہ تو جاہل سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم نے کہا ہمارے بڑے خدا نے سب ایسا کیا, جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں, ان کا بڑا میں ہی ہوں, ان کے بڑے نے کیا ہے. آپ سچ ہی بول رہے تھے. لوگوں نے کہا ان کا بڑا ایسا کیسے کر سکتا ہے, ایسے کیسے کر سکتا ہے. تو آپ نے کہا باقی تو سب مرے ہیں, ایک تو کھڑا ہے, اس سے پوچھو کس نے کیا. ایک تو ابھی باقی ہے نا, اسی سے پوچھو باقی سب کے ساتھ ایسے کس نے کیا. تو سب غصے میں لال پیلے ہو گئے. کہا کہ تم ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لعنت ہے تم لوگوں پر, اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو, ایسوں کی جو نہ اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں, نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان دے سکتے ہیں, ایسوں کی عبادت کرتے ہو. اب ظاہر سی بات ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے, کڑوی لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے, لگتی ہے. کچھ لوگوں کو جن کو قبول نہ کرنا ہو, اور غصے میں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ چھیڑ دیا. حکم ہوا کہ ایک آگ لگائی جائے اور انہیں جلایا جائے. یہ سن نہیں پاتے ہیں, حالانکہ جو حقیقت ہے وہ بتاؤ تو لال پیلے ہو جائیں گے, غصے میں آ جائیں گے. یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے, برسوں سے ایسا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے جو آگ لگائی, تفسیر میں اس کے لیے فرمایا گیا 1 مہینے تک جلاتے رہے. 1 مہینے تک سارے لوگ لکڑیاں جمع کیے, جنگل کاٹ کاٹ کر کے انہوں نے لکڑیوں کا اوٹ لگا دیا. آگ جب بھڑکائی گئی, اندازہ تو کیجئے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا, تو اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے, اتنی آگ کی کیا ضرورت ہے. یہ مشرکین کی فطرت ہے کہ انتقام جب لینے کی بات آتی ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے پلان بناتے ہیں. پہلی چیز سے بھی عادت رہی ہے. اتنی بڑی آگ لگائی, یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی جاتا تو جل جاتا, اس آگ کی گرمی اتنی تھی. اور سب سے پہلے ان لوگوں نے منجنیق بنائی. منجنیق جس میں پتھر رکھ کر کے جو توپ ہوتا ہے نا, توپ جس طرح اڑاتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی سب سے پہلے, کیونکہ قریب میں جا کر کے ڈالے گا کون آگ میں, جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا. کافی دور 1 میل تک اس کی گرمی آ رہی تھی. منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کے اڑایا گیا تاکہ آگ میں وہ اچھل کر کے جائیں. قریب تک تو کوئی جا نہیں سکتا تھا. انہوں نے منجنیق میں رکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فوراً جاؤ ابراہیم کے پاس اور ان کو آگ سے بچاؤ. جبرائیل آئے اور کہنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ,
اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتا دیں، آگ میں گرنے کے قریب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، میرے رب ذوالجلال سے۔ یہ توکل تھا، یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کا یہ حکم تھا، یا نارو، اے آگ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جلائی گئی تھی آگ، وہ دکھ تو رہی تھی آگ، لیکن اندر سے ایسی ٹھنڈی تھی جیسے کسی باغیچے کی ٹھنڈی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں کئی دنوں تک رہے، اور آپ کے جسم تو دور کی بات، آپ کے کپڑے کا رواں تک نہیں جلا۔ اور اتنا ہی نہیں، روایات میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو ہر آگ نے یہ محسوس کیا کہ یہ حکم میرے لیے تو نہیں ہے، دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کی گئی تھی ایک آگ، لیکن دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب بندوں کی محبت میں رحمتیں اتارتا ہے یا ان کے آس پاس سے عذاب اٹھاتا ہے، تو جو قریب میں ہوتا ہے سب کو بھی وہ برکت میسر آ جاتی ہے، وہ برکت مل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک وہاں رہے، اور اس کے بعد آگ بجھائی گئی، اور جب آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کئی دنوں کے بعد آگ سے باہر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وہاں کیسے رہے آپ؟ یہاں تک کہ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھل بھی ملتے تھے، غذا بھی ملتی تھی، پانی بھی ملتا تھا، ساری نعمتیں ملتی تھی، اور کھاتے بھی رہتے تھے، پیتے بھی رہتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل ایک بہترین آرام دہ باغیچہ بنایا۔ یہ مولا کی شان ہے، وہ جب آگ کو چاہے ٹھنڈا فرمائے اور کبھی ٹھنڈے کو چاہے تو وہ آگ بھی بناتے، اس کی قدرت کے فیصلے۔ ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو جانتے ہیں وہاں پر موجود لوگ جنہوں نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کے بعد گاؤں والے اور پریشان ہو گئے، جس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے تھے، اب تو یہ آگ سے باہر آنے کے بعد ہمارا آدھا گاؤں اپنے دین میں لے لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور بڑھ گئے۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ کو بابل، یہ شہر عراق کا ہے، بابل، آج بھی وہ عراق کا شہر موجود ہے، بابل، انگلش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں، دنیا کی سب سے پرانی آبادی جہاں ہے۔ یہاں سے ہجرت کر کے پھر ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، جو مصر کا حصہ تھا۔ عزیزان گرامی، اس میں دو باتیں یہاں پر نقل کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے میں مصروف تھے، وہ کیا ہوئے؟ آگ جب بجھی، ایک ہی دن کے اندر اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کے جسم زندگی میں ہی سڑ گئے، ایسے کہ ان کی انگلی لگاؤ تو گوشت نکل جائے، گلن ہو گئی، سڑن ہو گئی۔ ایک شام تک پوری آبادی سڑ گئی اور گل گئی، سب کے سب ہلاک و برباد ہوئے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا ان کا برا انجام، وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی، اللہ نے ان کو اپنی محبت سے بھی نوازا اور عنایتوں سے بھی نوازا۔ روایت میں دو جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے، دو جانوروں کا، ایک مینڈک کا اور ایک گرگٹ کا، اور چھپکلی کا بھی ہے کہ گرگٹ نے یہ پھونک پھونک کر کے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی، اور مینڈک نے تھوک تھوک کر کے پانی آگ کو بجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ آپ اندازہ کریں، گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے، مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بجھنے والی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی۔ گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے جہاں اسے پاؤ مار ڈالو، اور ایک مار میں مارو تو زیادہ ثواب ہے، ثواب ہے اس کو.